اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور ہمارے چینل کی طرف سے بہت بہت اس ماہ مبارک کی مبارکباد. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس میں خوب اپنی عبادت کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، آپ کے بھرپور اصرار پر ایک مرتبہ پھر پروگرام زیر و زبر لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں، پروگرام ہے زیر و زبر مگر انداز ہے کچھ نیا، راؤنڈز ہوں گے کچھ ڈیفرنٹ، اور اس بار ہم نے اپنے اس پروگرام کا دائرہ وسیع کیا ہے اور ہم نے انوائٹ کیا ہے 12 مختلف اسکولز کے مختلف اسٹوڈنٹس کو. تعداد ہوگی 144. جی ہاں، 144 اسٹوڈنٹس ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے جن کے درمیان ہوگا بڑا ہی خوبصورت مقابلہ، اور یہ مقابلہ پورا مہینہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو حاصل ہوگا بہت سارا علم دین. جی ہاں، بہت سارا علم دین سیکھنے کا یہ بھرپور موقع ہے، مگر انداز بھی ہم نے ایسا رکھا ہے کہ جس میں آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے، آپ کا انٹرسٹ بھی قائم رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے دوران آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. ان 144 اسٹوڈنٹ کے درمیان مقابلہ چلتے چلتے جب آگے بڑھے گا تو ہمیں حاصل ہوں گے 24 اسٹوڈنٹ، اور پھر ان 24 بچوں میں سے ہمیں تلاش ہوگی ان بریلینٹ 4 اسٹوڈنٹ کی جن کے درمیان ہم نے کروانا ہے فائنل مقابلہ. جی ہاں، فائنل مقابلہ ہوگا 4 اسٹوڈنٹ کے درمیان جن میں سے ہمیں تلاش ہوگی ہمارے پروگرام کے ونر کی. تو یہ سیزن انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ گزارنا ہے. امید ہے کہ آپ کو بہت سارا علم دین بھی ملے گا اور بہت سارا مزہ بھی آئے گا. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کس اسکول سے تعلق رکھنے والے کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جب بھی ہم سے کوئی ہماری طبیعت کے بارے میں پوچھے ہاؤ آر یو سوال ہوتا ہے تو ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اس کا کیا کرتے رہنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب، دیکھتے ہیں کس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، کیا نام ہے اور کس کلاس میں زیر تعلیم ہے. میرا نام محمد حمزہ رضا مسعود ہے. میں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم سے تعلق کرتا ہوں اور میں 4th جماعت میں پڑھتا ہوں. حمزہ رضا دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ دارالمدینہ ہے کہ جس کے 100 سے زیادہ کیمپسز ہیں، دنیا بھر میں اس کی برانچز موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین تعلیمی نظام دارالمدینہ میں پڑھایا جاتا ہے. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. میرا نام سفیان ہے اور میں پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب، سفیان بھائی ہیں اور پرو ایکٹیو اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. کس کلاس میں پڑھتے ہیں سفیان؟ میں 6th کلاس میں. 6th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کسی پروگرام میں پہلی بار آنا ہوا؟ جی. چلیں جناب، تو کیا فیلنگز ہیں؟ آپ کے دوست بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اسکول کے کئی سارے فرینڈز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیا فیلنگز ہیں؟ میری فیلنگس بہت اچھی ہیں اندر سے. چلیں، آپ کی فیلنگز تو اچھی ہے. اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے دوستوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو دیکھتے رہیں اور ہم سب کے لیے دعا کریں کہ ہم آگے جا کے اچھا کامیابی ملے. چلیں جناب، سفیان رضا نے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پروگرام دیکھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ سفیان بھائی کے لیے بلکہ سارے ہی بھائیوں کے لیے دعا گو بھی رہیں، اللہ انہیں شاندار کامیابی عطا فرمائے. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کس اسکول سے بلانگ کرتے ہیں. میرا نام محمد فرید اقبال ہے اور میں کلاس ششم میں پڑھتا ہوں اور میں ایکسس اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتا ہوں. چلیں جناب، فرید رضا نام ہے، ہیکسس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اور ششم جماعت کا طالب علم ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں ششم کسے کہتے ہیں؟
ششم چھٹی کلاس کو کہتے ہیں. جی جناب, ششم گاڑی اردو میں چھٹی کلاس کو کہتے ہیں. آپ بھی یاد رکھیے گا, اپنی نالج میں ضرور اضافہ کیجیے گا. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام سید ارسلان رضا ہے. میں الحرم اسلامک ماڈرن اسکول میں پڑھتا ہوں. سید ارسلان رضا نام ہے اور ماشاءاللہ الحرم اسلامک اسکول سے بلانگ کرتے ہیں. کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. اللہ آپ کو بھی شاندار کامیابی عطا فرمائے. کیسی تیاری کر کر آئے ہیں بیٹا؟ میں بہت اچھی تیاری کر کے. بہت اچھی تیاری کر کر آئے ہیں. چلیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنی اچھی تیاری ہے آپ کی. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام محمد علی ہے. میں الزہرا اکیڈمی اسکول سے ہوں. میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب, کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ ہیں. بتائیے گا کہ آپ کی اسکول کے بھی کچھ دوست آپ کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بتا کر آئے ہیں کہ آپ آج مقابلے میں جا رہے ہیں. یس. پروگرام کا نام بھی بتایا ہے؟ زیرو زبر. جی جناب, زیرو زبر. آپ بھی دیکھتے رہیے. بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ, دیکھتے ہیں کس اسکول سے بلانگ کرتے ہیں. جی جناب. میرا نام محمد شہریار خان ہے اور میرے اسکول کا نام دا ویژن اسکول ہے. شہریار خان نام ہے, دا ویژن اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. کلاس آپ نے نہیں بتائی, کس کلاس کے ہیں؟ ششم. ششم. چلیں جناب, ایک مرتبہ پھر ششم کلاس یعنی چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی تو ہم نے حاصل کر لیا ہمارے کنٹیسٹنٹس کا تعارف. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف. اور پہلے راؤنڈ میں ہوگا کیا؟ پہلا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا. آپ سب کے سامنے بزر لگے ہوئے ہیں. آپ سے 12 سوالات کیے جائیں گے. آپ کے پاس چانس ہے, آپ 120 پوائنٹس میں سے جتنے زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دیں گے اتنے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں گے. مگر یاد رہے کہ ہر سوال کے صحیح جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. کوشش کیجیے گا, سوال غور سے سنیے گا اور دھیان سے جواب دیجیے گا تاکہ آپ نمبر لینے میں کامیاب ہو, بجائے اس کے کہ آپ اپنے نمبر کو مائنس کروائیں. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی ہاں. تو شروع کریں ہمارا آج کا پہلا راؤنڈ. جی ہاں. زیرو زبر زیرو زبر. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جی محمد علی. حضرت عثمان غنی. نہیں جناب, آپ نے غلط جواب دے دیا. صحیح جواب تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ بزر پریس کی ہے ایک مرتبہ پھر محمد علی نے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال ہے, ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ شہریار خان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حمزہ رضا. عبد الرحمن. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کعبے کی چھت پر جو پر نالا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرتبہ پھر محمد علی نے. محزاب رحمت. صحیح پروناؤنسیشن ہے میزاب رحمت. محمد علی کو بھی 10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ اس بار بزر پریس کی ہے حمزہ رضا نے. پاک پتن پاکستان میں. جواب درست دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن, تاریخ اور مہینہ کیا ہے؟ جی ارسلان. پیر کا دن 12 ربیع الاول. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شک کے صدر کا پہلا واقعہ نبی پاک کی کتنی عمر میں ہوا؟ شہریار خان. جی بیٹا. 4 سال عمر مبارکہ میں. 4 سال کی عمر مبارک میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اگلا سوال, مسجد قباء کہاں واقع ہے؟ جی بزر بجائی ہے محمد سفیان نے. مدینہ منورہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ بزر پریس کی ہے محمد فرید نے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. صحیح پروناؤنسیشن ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. محمد فرید کو بھی 10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر کون تھے؟ جی بزر ایک بار پھر بجائی ہے محمد فرید نے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال, اور سوال یہ ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ اس بار بزر پریس کی ہے محمد سفیان نے. ابو القاسم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور کنیت ہے ابو القاسم. جواب درست مان لیتے ہیں.
اس کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوا. آئیے دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور سمجھتے ہیں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. حمزہ رضا کے ہیں 20 پوائنٹس. محمد سفیان نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. فرید نے بھی لیے ہیں 20 پوائنٹس. سید ارسلان نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. محمد علی کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. شہریار خان نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. زیرو زبر آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی جانب. اگلا راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ کیونکہ یہ ہوگا ایکٹیویٹی راؤنڈ یعنی ہمارا دوسرا راؤنڈ. تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر راؤنڈ 2 میں ہوگا کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. بیٹا آپ سب کو یہ بال پٹ نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں. اس بال پٹ کے اندر ہم نے کارڈز چھپا کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, 18 کارڈز ہوں گے. کارڈز پر نمبر لکھے ہوں گے 1 2 3 4 سے لے کر 18 تک. ٹھیک ہے, جس نے جتنے زیادہ کارڈ گین کیے اس کو اتنے زیادہ سوالات کے جواب دینے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے, جس نمبر کا کارڈ آپ کے پاس آئے گا اسی نمبر کا سوال میرے پاس لکھا ہے تو میں آپ سے وہ سوال کر لوں گا اور کارڈ تلاش کرنے کے لیے آپ کو 60 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں جناب, تو آئیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دھیان رہے کسی کو دھکا نہیں دیں گے, کسی سے چھینیں گے نہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کارڈ تلاش کریں گے. اگر بال کسی سے باہر گری تو ہو سکتا ہے آپ کے نمبرز مائنس بھی کیے جا سکتے ہیں. کوشش کریں کارڈ تلاش کریں, بال یا کوئی بھی چیز اس پٹ میں سے باہر نہیں گرنی چاہیے. سید ارسلان نے کارڈز حاصل کر لیے ہیں. جلدی کریں گے, سیکنڈز گزرتے چلے جا رہے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے 3 2 1. ٹائم از اپ. اسٹاپ ہو جائیں گے بیٹا. اب ہاتھ باہر. چلیں جی, اپنے اپنی ڈائس پر جائیں گے بیٹا. شاباش. آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کس نے کتنے کارڈ حاصل کیے ہیں. حمزہ رضا کتنے کارڈ حاصل کیے ہیں؟ 3. ارے واہ جناب, دیٹس مین کہ آپ کے پاس 30 پوائنٹس گین کرنے کا بہترین چانس ہے. بتائیں گے کارڈ نمبر کیا کیا ہیں؟ 1 8 and 12. ارے واہ جناب, 1 نمبر کارڈ ہی آپ نے حاصل کر لیا ہے. چلیں تو آپ سے اسی نمبرز کے حساب سے سوال کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حمزہ رضا نے اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. اپنے کارڈ کا نمبر ایک مرتبہ پھر بتائیں گے. 8. چلیں جناب, 8ویں نمبر کا سوال ہوگا حمزہ رضا سے. بتائیں قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جی جناب, قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب, اب باری ہے اگلے سوال کی اور اگلا سوال کیا ہوگا حمزہ رضا بتائیں گے. کوشچن نمبر کیا ہے؟ کوشچن نمبر 12. کوشچن نمبر 12 آپ سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. 40 سال کی عمر میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 30 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے حمزہ رضا نے. باری ہے سفیان کی اور سب سے پہلے تو سوال یہ ہے, بتائیے سفیان کتنے کارڈ حاصل کر سکیں؟ 2 کارڈ. چلیں جناب, بیٹس مین کے 20 پوائنٹس حاصل کرنے کا شاندار موقع آپ کے پاس ہے. بتائیں کوشچن نمبر کیا ہے؟ 2 and 4. چلیں جناب, 2 نمبر کا سوال آپ سے کر لیتے ہیں. قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. جی, قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے محمد سفیان نے. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب اور اب آپ سے سوال ہوگا 4 نمبر کا. قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ 30. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, سفیان نے بھی 20 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. اب پاری ہے محمد فرید کی. محمد فرید بلونگ کرتے ہیں ہیکسز اسکول سے. بتائیں گے آپ نے کتنے کارڈ حاصل کیے ہیں؟ 3. نمبرز. نمبر 5, نمبر 9 اور اینڈ نمبر 16. تو سوال نمبر 5 آپ سے کر لیتے ہیں پہلے. بتائیے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے ہوگا اور سوال نمبر ہوگا سوال نمبر 9. سوال نمبر 9. 9ویں نمبر کا سوال یہ ہے, نماز عصر میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے محمد فرید نے اپنے اسکور میں. اب باری ہے اگلے سوال کی اور اگلا سوال نمبر بتائیں گے فرید. 16. 16 نمبر کا سوال یہ ہے, لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں؟
4 حروف ہیں. صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب محمد فرید نے بھی اپنے اسکور میں 30 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. اب سوالات ہوں گے سید ارسلان سے. سب سے پہلے تو بتائیں گے کتنے کارڈز حاصل کیے ہیں؟ 1. چلیں قسمت کی بات ہے, کوئی بات نہیں. سوال نمبر بتائیں گے بیٹا. 17. چلیں بتائیں 17 نمبر کا سوال ہے, عاقل بالغ مسلمان پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. مل کر نیت کریں گے کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کریں گے. اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں سید ارسلان نے. اب باری ہے محمد علی کی. محمد علی کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ 3. چلیں جناب نمبر بتائیں گے. 7. کوشچن نمبر 7 ہے, قرآن پاک میں نماز کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ کم و بیش 700 بار. محمد علی نے بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا محمد علی سے. کوشچن نمبر بتائیں گے بیٹا. 14. کوشچن نمبر ہے 14. بتائیں مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. آخری سوال محمد علی سے. پہلے کوشچن نمبر بتائیں گے. 15. 15 نمبر کا سوال یہ ہے, لفظ محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4. محمد علی نے بھی 30 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے اپنے اسکور میں. اب باری ہے ہمارے شہریار خان کی. شہریار خان, ہاؤ مینی کارڈز یو ہیو؟ 1. آپ کے پاس کارڈ نمبر جو ہے بتائیں گے. 11. کوشچن نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے 11 اور بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. آپ بتائیں گے غزوہ احد میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے؟ 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں جناب 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. سوالات کے جوابات بھی مل رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے. 70 صحابہ کا ذکر آیا یعنی تعداد بڑھ گئی, تو اب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر ہو جائے گا رضی اللہ تعالی عنہم. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہم. جی رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہمیں ادب نصیب فرمائے. مل کر نعرہ لگائیں گے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور سمجھتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے اینڈ پر کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. حمزہ رضا نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سفیان نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. فرید کے بھی ہیں 50 پوائنٹس. محمد ارسلان 20 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اور شہریار خان کے ہیں 30 پوائنٹس. زیرو زبر اب آئیے چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف. زیرو زبر. جی تیسرا راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے. اس راؤنڈ میں آپ کو اس اسکرین پر کچھ ورڈز دکھائے جائیں گے. پہلے آپ وہ الفاظ دیکھیں گے, اس کے بعد ان الفاظ سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ ہمارے سوال میں جو مسنگ ورڈ ہے وہ یہ دکھائے گئے الفاظ میں سے کون سا ورڈ وہاں پر پرفیکٹ آتا ہے. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلطی کی تو کتنے مائنس کریں گے؟ تھوڑے بڑا نہ لیں. نہیں. چلیں جناب بچوں کا کہنا یہ ہے کہ 10 پوائنٹس ہی مائنس کیے جائیں. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. مگر یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے اینڈ پر جس کنٹیسٹنٹ کے نمبر سب سے کم ہوں گے وہ ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا. لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. شروع کریں؟ جی ہاں. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے حمزہ رضا کی طرف جن کا تعلق دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول سے ہے. حمزہ آر یو ریڈی؟ یس. چلیں تو سب سے پہلے دیکھیے آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. ستون, حصہ, اصول, حسن, نور. جی جناب آپ نے یہ ورڈ یاد کر لیے. اب آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ نے جو صحیح ورڈ آپ کے مطابق ہو وہ اس سوال کی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے. دکھائیں گے اسکرین. جی جناب نماز دین کا کیا ہے؟ ستون. آپ نے کہا ستون. اللہ اکبر. آپ کو ورڈز دکھائے گئے تھے ستون, حصہ, اصول, حسن, نور. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا وہ درست ہے یا غلط. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. باری ہے محمد سفیان کی اور محمد سفیان آپ کے لیے الفاظ یہ ہیں: لازم, ضروری, فرض, سنت, واجب.
اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سوال ہمارا کیا ہے، جس میں سے مسنگ ورڈ آپ نے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے. دیکھیں گے سوال کیا ہے اسکرین پر. جی سوال دیجئے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض. آپ نے کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ایک بار تو سفیان کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی. ایسا ہی تھا. چلیں جناب بڑھیں گے ہمارے محمد فرید بھائی کی طرف. اور محمد فرید آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں تو پھر اسکرین پر دیکھیں آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. دعا، رحمت، دولت، عزت، نجات. بڑھیں گے اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ ورڈز کہاں پر فکس آتا ہے. سوال دکھائیں گے. جو چپ رہا اس نے کیا پائی؟ نجات پائی. سوال کا جواب آپ کے مطابق یہ ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے سید ارسلان کی. سید صاحب سوال کریں آپ سے. چلیں جناب اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ورڈز کیا ہیں آپ کے لیے. 3 لمبی، 1 ٹھنڈی، 2. جی جناب اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کو کہاں پر سیٹ کرنا ہے. سوال دکھائیں گے. پانی کتنے سانس میں بیٹھ کر پینا چاہیے؟ پانی 3 سانس میں بیٹھ کر پینا چاہیے. جی جناب پانی 3 سانس میں بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. دیکھتے ہیں اسکرین پر سید ارسلان نے جو جواب دیا وہ کیا ہے. جی جناب بالکل درست جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اب باری ہے محمد علی کی. محمد علی ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں جناب تو دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. ملاقات، احترام، سلام، عزت، دعا. جی بتائیں گے سوال. پہلے کیا کرنا پھر کلام کرنا؟ سلام. جی جناب آپ نے کہا سلام. دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ آپ نے جو جواب دیا وہ کیا ہوا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب صحیح جواب ہے پہلے سلام پھر کلام. سب مل کر کہیں گے پہلے سلام پھر کلام. پہلے سلام. پھر کلام. جب بھی کسی سے ملاقات ہو پہلے سلام کرنا چاہیے اور اس کے بعد گفتگو شروع کرنی چاہیے. محمد علی نے بھی 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں. اب باری ہے شہریار خان کی. اور شہریار خان کے لیے کیا الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. بنیاد، اصل، برکت، چابی، عبادت. جی شہریار خان آپ نے الفاظ غور سے دیکھ لیے؟ جی. آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ورڈ آپ نے اس کی جگہ پر رکھنا ہے. بتائیں وضو نماز کی کیا ہے؟ چابی. وضو نماز کی چابی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک سوال تو آپ لوگوں سے کر لیا. کیا ارادہ ہے کچھ نمبر زیادہ حاصل کرنے؟ جی. ایک ایک اور سوال کر لیا جائے. جی. ریڈی ہیں آپ سب؟ یس. چلیں جناب تو ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں حمزہ رضا سے. حمزہ رضا کو پھر الفاظ دکھائے جائیں. موت، عزت، عبادت، برکت، دوستی. سوال دیکھیں گے کہ کون سے ورڈ کو کس جگہ پر رکھنا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کیا مومن کا تحفہ ہے؟ موت مومن کا تحفہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں موت مومن کا تحفہ ہے. دیکھیں گے جواب درست دیا ہے یا غلطی کی ہے. صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اب باری ہے ایک مرتبہ پھر محمد سفیان کی. محمد سفیان کے لیے الفاظ دکھائیں. دور، خوش، راضی، مطمئن، محفوظ. جی 5 الفاظ آپ کو دکھائیں گے. سفیان بھائی یاد ہو گئے؟ جی. سنائیں کون کون سے تھے. دور، خوش، راضی، مطمئن اور محفوظ. چلیں جناب اس کے بدلے تو ہم نے نمبر آپ کو نہیں دینے. دیکھتے ہیں اسکرین پر سوال آپ کے لیے کیا ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ. آپ کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آ رہی ہے محمد فرید کی. آپ ریڈی ہیں؟ جی. دیکھیں اسکرین پر آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں. سچی، آخری، میٹھی، اچھی، ایسی. ایسی کیا چیز ہے جناب جس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر محمد فرید کے لیے سوال کیا ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کر کیسی نیند سلاتے یہ ہیں؟ میٹھی نیند. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ایک مرتبہ پھر سید ارسلان کی. سید ارسلان آپ سے ایک ڈیل کرتے ہیں. آپ سے سوال نہیں کرتے, آپ کو ہم 5 نمبر دے دیتے ہیں. کیا ارادہ ہے؟
نہیں سوال کریں؟ چلیں تو پھر اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا الفاظ ہم نے تیار کیے ہیں. 31 27 30 25 20. سید ارسلان کے لیے سوال یہ ہے کتنے رجب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ 27. آپ کا کہنا یہ ہے 27 رجب کو. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے یا کچھ غلط کہہ گئے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یعنی جناب سید ارسلان نے اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. باری ہے محمد علی کی, اور محمد علی کے لیے الفاظ کیا ہیں دیکھتے ہیں اسکرین پر. 1000 دے, سو, لائے, دلائے. سوال یہ ہے ایک چپ کتنے سکھ؟ 100. آپ نے کہا 100, ہم نے تو آپ کو 1000 کا ورڈ بھی دکھایا تھا. چلیں جناب دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. ایک چپ 100 سکھ صحیح جواب دے دیا ہے. ہماری طرف سے آپ کو 10 پوائنٹس کا تحفہ. بڑھیں گے شہریار خان کی طرف اور شہریار خان کو الفاظ دکھائے جائیں. جھوٹ, برائیوں, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, بڑے ہی خطرناک الفاظ تھے جناب. چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکرین پر شہریار خان کے لیے سوال کیا ہے. نماز کس سے روکتی ہے؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. یاد رہے کہ میں نے آپ کو اناؤنس کیا تھا کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ہمیں ایک کنٹیسٹنٹ کو اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کرنا ہے. آئیے سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, کون ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے. تیسرے راؤنڈ کا اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. حمزہ رضا نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد سفیان کے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد فرید نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. سید ارسلان نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد علی کے ہیں 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور محمد شہریار نے بھی حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. زیرو زبر جی تو ناظرین, اسکور بورڈ دیکھنے کے بعد آپ نے بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ ارسلان بھائی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. زیرو زبر آپ دل چھوٹا نہیں کرنا. یقیناً ابھی بہت چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا, بڑے کانفیڈنٹلی آپ نے جوابات دیے, لیکن یہ تو ہار جیت ایک پروگرام کی خوبصورتی ہے. اصل مقصد ہمارا علم دین کا حصول ہونا چاہیے. امید ہے کہ اس پروگرام کے دوران آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, بلکہ اس کی پریپریشن میں بھی آپ نے بہت سارا علم دین سیکھا ہوگا جو آپ کو ساری زندگی کام آئے گا. اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آپ کے لیے بہت خوبصورت گفٹ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دیں گے, گفٹ دیں گے. آ جائیں. چلیں جی, سید ارسلان صاحب کو بہترین گفٹ ہیمپر مدنی چینل کی طرف سے یہ تحفتاً پیش کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو خوب برکت دے. بیٹا بیٹھیں گے اپنی جگہ پر. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف, مگر یاد رہے ناظرین ہمارا اگلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک کا جو اسکور تھا وہ یقیناً آپ سب کا اسکور ہمارے پاس محفوظ رہے گا, مگر چوتھے راؤنڈ کے بعد انڈیویجولی اسکور کاؤنٹ کیا جائے گا. جو زیادہ اچھا پرفارم کرے گا وہ زیادہ نمبر گین کرے گا, اور وہی ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ بنے گا جو زیادہ نمبر لینے میں کامیاب ہوگا. آپ نے بڑے ہی غور سے, بڑے ہی دھیان سے سوالات سننے ہیں اور اس کے جوابات دینے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسرے راؤنڈ تک ہم نے اپنے بچوں کو سلیبس دیا تھا, مگر اب جو چوتھے راؤنڈ سے سوالات ہوں گے وہ وداؤٹ سلیبس ہوں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ ہی آپ نے کنفیوز ہونا ہے, بلکہ کانفیڈنٹلی اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے, نمبر گین کرتے رہیں گے. اگر ہمارا مقابلہ کہیں ٹائی ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ اسکور ضائع نہیں کریں گے, بلکہ آپ کے پچھلے اسکور کا سہارا لے کر ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. زیرو زبر چوتھے راؤنڈ میں ہوگا کیا, آئیے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں. آپ سے سوال کیا جائے گا, باری باری سوال ہوگا, مگر جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن کو چوز کر کے ہمیں جواب دینا ہے. اگر آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلطی کی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا, -10. جی جناب, بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کے پہلے سوال کی طرف. پہلا سوال ہوگا حمزہ رضا سے. سوال یہ ہے, بانی اسلام کون ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام, آپشن نمبر 2
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام. جواب دینا ہے مگر ودین اے ٹائم دینا ہے. 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چل رہا ہے. جی بیٹا. نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام. میں نے آپ سے سوال کیا تھا بانی اسلام کون ہے؟ بانی اسلام حضرت نوح علیہ السلام نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹس آپ کے مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے سفیان کی اور دیکھتے ہیں سفیان نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنے نمبروں میں سے ہمیں واپس کچھ لوٹاتے ہیں. آپ سے سوال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس 2 مزید آپشنز تھے مگر آپ نے آپشن نمبر 2 کو چوز کیا اور آپ کی سلیکشن بالکل درست ہو گئی ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہوگا محمد فرید سے. فرید آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں تو آپ نے ہاتھ دونوں کیوں باندھے ہوئے؟ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. جی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے. چلے جناب سوال آپ سے یہ ہے کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپشن نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپشن نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تما آقا تمہارے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ. جواب بالکل درست ہو گیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلا سوال ہوگا محمد علی سے اور آپ سے سوال یہ ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 یکم شوال المکرم. آپشن نمبر 2 17 رمضان. آپشن نمبر 3 12 ربیع الاول. جلدی کریں گے بیٹا, کاؤنٹر چل رہا ہے. 12 ربیع اول. آپ نے کہا 12 ربیع الاول جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز تھے یکم شوال یا 17 رمضان مگر آپ نے آپشن نمبر 1 کو چوز کیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے محمد شہریار خان کی اور آپ سے سوال یہ ہے دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. 4 نمازیں, آپشن نمبر 2 5 نمازیں یا آپشن نمبر 3 7 نمازیں. دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں. آپ نے کہا دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں اور جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. ایک سوال سب سے ہو گیا. ایک اور سوال کر لیں کیا؟ جی. تو بڑھتے ہیں حمزہ رضا کی طرف. حمزہ بتائیے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ بڑا ہی دھیان سے آپ نے جواب دینا ہے. آپشنز غور سے سنیں گے اور دھیان سے جواب دیں گے. آپشن نمبر 1 مکہ میں, آپشن نمبر 2 عرفات میں یا آپشن نمبر 3 مدینہ میں. عرفات میں. آپ نے کہا عرفات میں. جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب باری ہے محمد سفیان کی اور سفیان آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 شام میں, آپشن نمبر 2 مکے میں, آپشن نمبر 3 مدینے میں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مکہ. آپ نے جواب دیا مکہ میں جبکہ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے. یہ بتائیں مدینے جانا کبھی ہوا ہے؟ چلے جناب آپ کے لیے بھی دعا ہے اور جو اب تک ناظرین میں سے کوئی مدینے نہیں جا سکا ان کے لیے بھی دعا ہے. یہ بابرکت اور مبارک لمحات ہیں. اللہ ہم سب کو مدینے کی جلدی حاضری نصیب فرمائے. آمین. ہمارے پیارے آقا کا روزہ کہاں ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں. سفیان سے غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. چلیں اب باری ہے محمد فرید کی اور محمد فرید آپ سے سوال یہ ہے چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. استغفر اللہ, آپشن نمبر 2 الحمدللہ یا آپشن نمبر 3 ماشاء اللہ. جلدی کریں گے, ٹائم گزر رہا ہے. الحمدللہ. آپ نے کہا الحمدللہ اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلی باری ہے محمد علی کی اور علی آپ سے سوال یہ ہے سجدے میں کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. نمبر 1
سبحان ربی الاعلی. آپشن نمبر 2 سبحان ربی العظیم. آپشن نمبر 3 سبحان اللہ. سبحان ربک الاعلی. سبحان ربی الاعلی. ربی کل نہیں ہے, ٹھیک ہے بیٹا, اس کو کریکٹ کر لیں گے. اور جب بھی نماز پڑھیں تو سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی. چلیں جناب, علی کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. باری ہے شہریار خان کی, اور شہریار آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کون ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یا آپشن نمبر 3 اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی کریں گے بیٹا, ٹائم گزر رہا ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے اسکور بورڈ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوگا. جی ناظرین, اسکور بورڈ بتا رہا ہے اس راؤنڈ میں حمزہ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے, جبکہ سفیان نے بھی اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. محمد فرید نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس, محمد علی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس, اور محمد شہریار بھی 20 پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو بچوں کے درمیان ٹائی ہوا تو ہم ان کا پچھلا اسکور دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ کون جائے گا اور کون ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا. تو آئیے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں پچھلا اسکور بورڈ. 0 زبر 0 زبر. جی ناظرین, اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ سفیان رضا کے تھے 60 پوائنٹس اور محمد حمزہ کے تھے 70 پوائنٹس, یعنی سفیان رضا ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. 0 زبر 0 زبر. بیٹا آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے. آپ کے لیے بھی مجلس نے بڑا ہی خوبصورت تحفہ تیار کر رکھا ہے, مجھے ایک گفٹ ہیمپر دیں گے. ماشاءاللہ, آمین وإیاکم, اللہ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ, آپ بیٹھیں گے اپنی جگہ پر اور ہم بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف. 0 زبر 0 زبر. 5واں راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 5واں راؤنڈ کس طریقے سے آگے بڑھے گا. میں آپ سے ایک بات کہوں گا اور آپ کے پاس ایک بورڈ رکھا ہوگا جس پر لکھا ہے جی ہاں یا جی نہیں, ٹھیک ہے. وہ بات اگر آپ کے نزدیک صحیح ہے تو آپ کہیں گے جی ہاں, اور اگر وہ بات آپ کے نزدیک غلط ہے تو آپ شو کریں گے جی نہیں. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. یاد رہے کہ اس راؤنڈ کا اسکور بھی انڈیویجولی کاؤنٹ کیا جائے گا, اور جو اس راؤنڈ میں کم نمبر لے گا وہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں رہے گا. ایک مرتبہ پھر اسکور کو 0 کر دیا جائے. یاد رہے کہ اس بات کا جواب آپ چاروں نے ایک ساتھ دینا ہے, ٹھیک ہے, مگر کسی اور کی کاپی نہیں کیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اگلا غلط جواب دے اور آپ اس کی کاپی کے چکر میں اپنا جواب بھی غلط کروا دیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ. 5ویں راؤنڈ کا پہلا سوال آپ چاروں سے. سوال ہے, مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں. سب نے شو کیا ہے جی ہاں, اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. حمزہ رضا, فرید, محمد علی اور محمد شہریار کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا جائے. شہید کربلا امام حسین کی کنیت ابو القاسم ہے. آپ کے نزدیک بتائیں گے کہ اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں. جی جناب, حمزہ رضا کا کہنا ہے جی نہیں, فرید نے کہا جی ہاں, محمد علی نے کہا جی نہیں, اور محمد شہریار نے بھی جواب دیا جی نہیں. جنہوں نے جی نہیں کہا ان کے جوابات بالکل درست ہو چکے ہیں, اور محمد فرید نے جی ہاں کہہ کر اپنے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب. زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, بتائیے اس کا جواب آپ کے نزدیک جی ہاں ہوگا یا جی نہیں. جی جناب, چاروں کنٹیسٹنٹس نے جواب دیا ہے جی نہیں, اور ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, کیونکہ زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے سب نے. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے, جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. آپ سب نے کہا جی ہاں, اور ایک ساتھ صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. اگلی بات جس کا جواب آپ نے جی ہاں یا جی نہیں میں دینا ہے, وہ بات یہ ہے, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک رجب میں منایا جاتا ہے.
بتائیے آپ کے نزدیک جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جلدی کریں گے، ٹائمر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر 3 کنٹیسٹنٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس کا جواب جی ہاں ہوگا، اور محمد فرید نے کہا کہ بات غلط ہے، یعنی جی نہیں۔ ان کے نزدیک شاید جواب جی نہیں میں ہے، لیکن جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ محمد فرید نے جواب دیا جی نہیں، اور جواب بھی ان کا غلط ہو گیا ہے۔ فرید کے -10 کر دیے جائیں گے۔ بڑھیں گے ہم اگلی بات کی طرف کہ شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جلدی کریں گے، ایک مرتبہ پھر سب نے دکھایا ہے جی ہاں، اور سب نے صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اگلی بات جس کا آپ سب جواب دیں گے وہ بات ہے کہ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو مستجاب کہتے ہیں۔ بتائیے جی ہاں یا جی نہیں؟ آپ سب نے کہا جی ہاں، جبکہ جواب تھا جی نہیں۔ آپ سب سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اس جگہ کو مستجاب نہیں بلکہ ملتزم کہا جاتا ہے۔ سب کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ یہاں میں بچوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ایک دوسروں کی کاپی نہ کریں، بلکہ اپنے ذہن سے سوال سن کر فیصلہ کریں کہ اس بات کا جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں۔ ایک دوسروں کو دیکھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بڑھیں گے اگلی بات کی طرف، اور اگلی بات یہ ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جی جناب، چاروں نے کہا جی ہاں، اور ایک مرتبہ پھر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ کبھی نمبر پلس کرواتے ہیں، کبھی نمبر مائنس کرواتے ہیں۔ بڑھیں گے اگلی بات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اگلی بات کا جواب جی ہاں میں ملتا ہے یا جی نہیں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بتائیں گے جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ ایک مرتبہ پھر سب نے لگتا ہے ایک دوسروں کی کاپی کی ہے، اور سب نے کہا جی نہیں، جبکہ یہ جواب تھا جی ہاں۔ سب سے ایک ساتھ پھر غلطی ہوئی ہے، 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ باری ہے اگلی بات کرنے کی جس کا بچے جواب دیں گے جی ہاں یا جی نہیں میں، اور وہ بات یہ ہے کہ ذوالنورین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ جی جناب، جس نے کہا جی نہیں اس نے بالکل صحیح کہہ کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صحیح جواب تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑھیں گے ہماری اگلی بات کی طرف۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ بتائیں گے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا کہ اس کا جواب جی نہیں ہوگا، جبکہ محمد فرید کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جواب جی ہاں ہوگا، اور اس بار محمد فرید نے بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہی تھی۔ باقی سب کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ بڑھیں گے 5ویں راؤنڈ کی آخری بات کی طرف جس کا جواب دیں گے جی ہاں یا جی نہیں میں۔ غور سے سننی ہے بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 شہزادیاں تھی۔ بتائیں گے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں میں ہے یا جی نہیں میں؟ آپ سب نے دکھایا ہے جی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی 6 شہزادیاں نہیں تھی۔ تو بتائیں گے جناب کتنی شہزادیاں تھیں؟ 4۔ جی جناب، صحیح جواب تھا جی نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی 6 نہیں بلکہ 4 شہزادیاں تھیں۔ سب نے صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کون ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، 5ویں راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ 5ویں راؤنڈ میں حمزہ نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس۔ فرید نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس۔ علی نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس، ٹوٹل ان کا اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس۔ شہریار خان نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 60 پوائنٹس، اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس۔
اسکرین نے فیصلہ کر دیا, اسکور بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ علی رضا ہمارے ساتھ چھٹے راؤنڈ میں موجود نہیں رہیں گے. زیرو زبر علی رضا آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی تحفہ ہوگا, تحفہ دیں گے. چلیں جناب, علی بھائی کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کیا جائے گا. اللہ کریم آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین و ایاکم. بیٹھیں گے بیٹا, اور انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے اپنی جگہ پر, اور ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف, چھٹے راؤنڈ کی طرف. چھٹے راؤنڈ میں کیا ہوگا وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں, مگر آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چھٹا راؤنڈ. زیرو زبر. جی جناب, چھٹے راؤنڈ میں ہوگا کیا, آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جس پر 3 مختلف کلر میں یہاں پر ہمارے پاس تختیاں لگی ہوئی ہیں. ان تختیوں پر اللہ کے اسماء الحسنہ تحریر ہیں. ان تختیوں پر قرآن مجید کی سورتوں کے نام تحریر ہیں, اور تیسری تختیوں پر اللہ کے نبیوں کے نام لکھے گئے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ آپ تینوں کو باری باری انوائٹ کیا جائے گا. 30 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا, اور 30 سیکنڈز کے اندر آپ نے ان کا سیکوینس کریکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نے کریکٹ کر لیا تو ہر تختی کے بدلے ہم آپ کو دیں گے 10 پوائنٹس. اب آپ جتنی تختیاں لگانے میں کامیاب ہوئے اتنے پوائنٹس گین کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. از دیٹ کلیئر؟ جی ہاں. انڈرسٹینڈ کر لیا بیٹا؟ جی ہاں. پہلی باری حمزہ رضا کی ہے. حمزہ رضا آئیں گے اور اللہ کے اسماء الحسنہ کو ترتیب سے لگائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دھیان سے بیٹا, کوئی تختی نیچے زمین پر تشریف نہ لائے. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. ٹائمر, ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے, جلدی کریں گے. 8 7 جبار ہو گیا. ٹائم از اپ. چلیں جی, ٹائم ختم ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ 30 سیکنڈز میں انہوں نے کتنی تختیوں کو درست لگایا ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. کیا انہوں نے درست لگایا ہے؟ جی ہاں. 10 کے 10 صحیح تختیاں لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلے جناب, آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. باری ہے محمد فرید کی, اور محمد فرید نے اللہ کے نبیوں کے ناموں کو ترتیب دینا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب, جلدی کریں گے بیٹا, ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. جی, اس کے بعد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. چلیں جناب, دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے 7 تختیاں لگائی ہیں ان 7 تختیوں میں سے کتنے درست یا کتنی غلطیاں کی ہیں. پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام, دوسرے نمبر پر حضرت شیش علیہ السلام, تیسرے نمبر پر حضرت ادریس, چوتھے نمبر پر حضرت نوح, پانچویں نمبر پر حضرت ہود, چھٹے نمبر پر حضرت صالح, ساتویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی جناب, جتنی تختیاں لگائی ہیں وہ سب کی سب صحیح لگا کر 70 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اور اب باری ہے محمد شہریار خان کی. شہریار خان نے قرآن مجید کی سورتوں کے نام کو ترتیب سے رکھنا ہے. شہریار آئیں گے بیٹا, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کریں گے, ٹائم کے اندر اندر آپ نے اس کو صحیح ترتیب دینا ہے. میری کہیں ضرورت ہو تو ہیلپ کر دوں گا میں آپ کی. نہیں, یہ تو غلط بات ہے. جلدی کریں گے بیٹا. سورہ رحمان. 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اسٹاپ. اسٹاپ. پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ, دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ, بالکل صحیح. تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران, بالکل صحیح. چوتھے نمبر پر ہونی چاہیے سورہ نساء, یہاں پر غلطی ہو گئی. پانچویں نمبر پر ہونی چاہیے سورہ مائدہ, یہ بھی غلط ہو گیا. چھٹے نمبر پر ہونی چاہیے سورہ انعام,
جو کہ آپ نے بالکل درست لگائی. 7ویں نمبر پر کوئی آنسر نہیں دیا. 8ویں نمبر پر سورہ انفال بالکل درست. 9ویں سورت میں بھی آپ نے غلطی کی. یہاں پر کون سی سورت ہونی چاہیے؟ سورہ توبہ ہونی چاہیے. اور آخر آپ نے 10واں نمبر بھی آپ نے نہیں لگایا. ٹوٹل آپ نے لگائے ہیں 8 تختیاں آپ لگانے میں کامیاب ہوئے, جس میں سے آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں, 5 آپ نے درست لگائے, لہٰذا 50 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تو ناظرین, یہ تھا ہمارا راؤنڈ 6. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور سمجھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چھٹے راؤنڈ کا اسکور بورڈ اسکرین پر. حمزہ نے حاصل کیے ہیں چھٹے راؤنڈ میں 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. فرید نے چھٹے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. شہریار نے چھٹے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا, شہریار خان ہمارے آخری راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. زیرو زبر شہریار خان کے لیے بھی ہم نے تحفہ تیار کیا ہے. شہریار بیٹا آئیں گے, اپنا تحفہ وصول کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, پروگرام کا حصہ بنے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی خوب خوب بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. چلیں جی, بیٹھیں گے آپ اپنی جگہ پر. آخری راؤنڈ ہمارا ہوگا حمزہ رضا اور فرید کے درمیان. دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یقیناً وہی نمبر گین کرے گا جو سب سے زیادہ صحیح جوابات دے گا. زیرو زبر ہم بڑھیں گے ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف, 7ویں راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 7واں راؤنڈ, فائنل راؤنڈ, فیصلہ کن راؤنڈ. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی ہاں. چلیں جناب, دیکھتے ہیں کتنا ریڈی ہیں. 7ویں راؤنڈ میں ہونا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. آپ دونوں کو یہ باکسز نظر آ رہے ہیں؟ جی. کیا لکھا ہے اس پر؟ قرآن. اور اس پر لکھا ہے حدیث. جی جناب, باری باری آپ دونوں سے سوالات ہوں گے, مگر سوال آپ کی مرضی سے ہوں گے کس موضوع پر آپ جواب دینا چاہیں گے. اور جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز بھی دیا جا سکتا ہے, مگر آپ نے بغیر آپشن کے جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے آپشن لینے کے بعد جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹس. Is that clear? یس. جی. چلیں تو شروع کریں گے ہمارا 7واں راؤنڈ, فیصلہ کن راؤنڈ. باری ہے حمزہ رضا کی, اور حمزہ رضا چوز کر کے بتائیں گے کہ آپ سے قرآن سے متعلق سوال کیا جائے یا حدیث سے متعلق. قرآن الکریم. آپ نے چوز کیا قرآن مجید فرقان حمید کے موضوع کو, تو قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کر لیتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے, قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ اگر آپ نے بغیر آپشن سنے جواب دینا ہے تو آپ کو ہم دیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو آپشن دے سکتے ہیں. لیکن آپشن سننے کے بعد آپ نے جو جواب دیا اگر درست بھی دیا تو آپ کو دی جائیں گے 5 پوائنٹس. آپشن نمبر 1 سورہ نصر, آپشن نمبر 2 سورہ ناس. اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس. آپ نے جواب دیا سورہ ناس, بالکل صحیح جواب دے کر 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب, اب باری ہے ہمارے فرید بھائی کی. فرید بتائیے کس موضوع سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے؟ قرآن. آپ نے کہا قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے. چلیں جناب, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ سورہ حج میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ بغیر آپشن کے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپشن دیا جائے تو آپ کو ہم آپشن بتا دیتے ہیں, مگر آپشن سننے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 5 پوائنٹس دے جائیں گے. آپشنز. آپ چاہ رہے ہیں آپ کو آپشن دے دیا جائے. چلیں جناب, آپ کو آپشن دے دیتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے 119 یعنی 119 آیتیں. آپشن 2 ہے 78 یعنی 78. اور سوال یہ ہے کہ سورہ حج میں کتنی آیتیں ہیں؟ 78 آیتیں ہیں. آپ نے کہا 78 آیتیں ہیں, جبکہ آپ کے پاس آپشن 119 بھی تھا. چلیں جناب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ حج میں 78 آیتیں ہیں, اور اس بار آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ دونوں کنٹیسٹنٹس بالکل برابر ہیں, 5 پوائنٹس دونوں کے ہیں. اب باری ہے اگلے سوال کرنے کی, اور اگلے سوال کے لیے ایک مرتبہ پھر چلیں گے آپشن کی طرف. حمزہ بتائیے حدیث یا قرآن؟ قرآن. ایک مرتبہ پھر حمزہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے. آپ سے سوال یہ ہے قرآن کی مکی صورتیں کتنی ہیں؟ میرے کو آپشن دے دیں. آپشن دے دوں؟ چلیں جناب, کوئی رسک لینا نہیں چاہ رہے. حمزہ ایک مرتبہ پھر آپشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپشن نمبر 1 86, آپشن نمبر 2 90,
قرآن میں ٹوٹل کتنی مکی صورتیں ہیں؟ سر 19 یا 90؟ 90 آپشن 86۔ آپ نے کہا آپشن 86 صحیح جواب دے کر 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے اسکور میں اضافہ کر لیا ہے۔ بڑھیں گے فرید کی طرف اور دیکھتے ہیں فرید قرآن کے موضوع پر جانا چاہیں گے یا حدیث کی طرف؟ قرآن مجید۔ ایک مرتبہ پھر فرید بھائی کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہی سوال کیا جائے، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر قرآن سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز بھی دیا جا سکتے ہیں۔ بغیر آپشن کے بتا سکتا تھا۔ سورہ یاسین۔ بغیر آپشن کے جواب کی صورت میں آپ کو 10 پوائنٹس مل سکتے ہیں، اور اگر غلط جواب دیا تو آپ کا اسکور -10 ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین، فرید نے سورہ یاسین کا انتخاب کیا۔ جی حمزہ کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے یا غلطی کر گئے؟ درست ہے۔ جی جناب جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر باری ہے حمزہ رضا کی۔ حمزہ بتائیں گے کس ٹاپک سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے؟ قرآن الکریم۔ قرآن الکریم۔ چلیں جناب قرآن سے متعلق آپ سے ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ آپ نے کہا 10 نیکیاں، نہ آپ نے آپشن لیا نہ آپ نے ٹائم زیادہ لیا۔ کتنا مطمئن ہے اپنے اس جواب سے؟ پورا مطمئن ہوں۔ جی پورا مطمئن ہوں۔ پورے مطمئن ہیں؟ دیکھ لیں اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کا اسکور -10 ہو جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو آپ کا اسکور 20 پوائنٹس ہو جائے گا۔ آپ نے جواب دیا 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حمزہ رضا کے ہو گئے 20 پوائنٹس۔ فرید ہمارے ساتھ موجود ہے 15 پوائنٹس کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر باری ہے فرید کی۔ فرید بتائیں گے کس موضوع سے ریلیٹڈ ان سے سوال کیا جائے؟ قرآن مجید۔ جی جناب قرآن مجید سے ہی ایک مرتبہ پھر سوال کے لیے کہا گیا۔ تو قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو آپشن بھی لے سکتے ہیں۔ 28۔ آپ نے کہا 28، اور آپ بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا۔ آپ نتیجہ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ -10 ہوں گے۔ اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے پاس پھر آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ آپ اپنی اس جواب سے مطمئن ہیں؟ جی۔ اتنا کانفیڈنٹلی مطمئن ہے، بالکل صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرید کے ہو گئے 25 پوائنٹس۔ بڑا ہی ٹائی مقابلہ چل رہا ہے۔ آخری سوال حمزہ رضا سے ہوگا۔ اگر حمزہ رضا اس سوال میں 10 پوائنٹس حاصل کرتے ہیں تو یہ ہوں گے ہمارے ساتھ 30 پوائنٹس کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ رضا اس مرتبہ کس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید۔ جی جناب ایک مرتبہ پھر قرآن سے ریلیٹڈ سوال کے لیے کہا گیا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ بغیر آپشن کے جواب دیا سورہ بقرہ، اور جواب بالکل درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حمزہ کے ہو گئے 30 پوائنٹس۔ فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں 25 پوائنٹس کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آخری سوال کا جواب فرید کیا دیتے ہیں، کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں اور کس موضوع کو چوز کرتے ہیں۔ جی فرید۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید۔ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید۔ چلیں جناب آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا، اور بالکل صحیح جواب دے کر ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہیں محمد فرید۔ سبحان اللہ۔ زیرو زبر، زیرو زبر، زیرو زبر، زیرو زبر۔ حمزہ رضا نے بھی بہت اچھی ایفرٹ کی، بہت کانفیڈنٹلی جوابات دیے، صحیح جوابات دیے، مگر صرف 5 پوائنٹس کا فرق ہے، اور 5 پوائنٹ سے حمزہ لوز کر گئے، ورنہ حمزہ نے بھی بڑے کانفیڈنٹلی اور بڑے صحیح جوابات دیے۔ حمزہ کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، حمزہ کے لیے بھی گفٹ ہوگا۔ چلیں بیٹا دل چھوٹا نہیں کرنا، آنسو بھی نہیں بہانے، نہیں میرا بیٹا، پروگرام میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، روتے نہیں ہیں، آنسو نہیں بہاتے، کوئی بات نہیں، ہار جیت تو یہ ایک بہانہ ہے، اصل مقصود تو ہمارا کیا تھا؟ پہلے ہی میں نے آپ سے نیت کروائی تھی نا، اصل مقصود ہمارا علم دین ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ کی، یہاں تک پہنچنا بھی یہ آسان نہیں تھا، آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی جوابات دیے اور یہاں تک پہنچے، اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ آپ جائیں گے بیٹا اپنی جگہ پر، اور ہمارے آج کے ہمارے ونر ہیں محمد فرید۔
محمد فرید آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی اسکول کو بھی مبارک ہو. رب کعبہ سے دعا ہے اللہ آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. اس پروگرام میں کیا اچھا لگا, کیا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, سیم چینل سیم وقت. ہمارا انتظار کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب.